آج یہود نے جو ہم پر عذاب مسلط کر کے رکھا ہوا ہے، اس عذاب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، بگڑ گئے، گناہوں کا شکار ہو گئے۔ ناچ گانا ان کو اچھا لگتا ہے، کان میں میوزک سننا ان کو اچھا لگتا ہے، ہینڈ فری لگا لیا اور سارے دن کام میں لگے ہوئے ہیں، مشین بھی چلا رہے ہیں اور اپنے کانوں میں گانے کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ جو کارخانے دار ہوتے ہیں، کارخانے والے لوگ ہوتے ہیں، جب تک ان کے کانوں میں گانے کی آواز نہیں آئے گی تب تک ان کو کام کرنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان کا دن ہے، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان میں نائٹ لگا رہے ہیں، رات دن کام کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب مشین پر بیٹھتے ہیں تو گانا بھی سنتے ہیں، اور ان کی عادت ایسی بن گئی، گانا نہیں سنیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، کام نہیں کھچا رہا بھائی، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گانا لگایا جائے تو پھر کام تیز ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو تولنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پہ کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، بانسری کی آواز سنتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں لہو و لعب کی، تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سیسا پلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، اور جو اپنے آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ نہیں کرتے، نہیں بچاتے، تو کل بروز قیامت ان کی آنکھوں میں سیسا پلا کر ٹپکایا جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہوگا جو اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے گناہ کے کام کرتے ہیں۔